نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله كسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنیاہم فہانوا علیہم سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ ومن تشعبت بہ الہموم فی احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اودیتہا ہلک۔ سنن ابن ماجہ کتاب الایمان۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر اہل علم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور انہیں لوگوں تک پہنچائیں جو اس کے اہل ہیں تو وہ اس علم کے ذریعے اپنے زمانے کی قیادت کریں، لیکن انہوں نے علم کو دنیا داروں تک پہنچایا تاکہ وہ اس علم کے ذریعے دنیا حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے انہوں نے اپنی قدر و منزلت کھو دی۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم میں بدل دے یعنی فکر آخرت، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کے جھمیلوں میں کھو جائے اور بہت سارے غم پال لے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کسی گھاٹی میں گر کر ہلاکت کا شکار ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آج ہمارے درس حدیث کا موضوع حفاظت علم ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی کتاب العلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نااہل کو علم سکھانا ایسا ہے جیسے کہ سور کی گردن میں جواہرات کا ہار ڈالنا۔ ایسے ہی جو لوگ حاصل کردہ علم پر عمل نہیں کرتے، ان کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ جمعہ میں مثال دی گئی ہے کہ جیسے گدھے پر بوجھ ڈال دیا جائے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے ایک قول مروی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقل، ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہی بات کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت فرمایا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے قسم کے علوم حاصل کیے، تو انہوں نے فرمایا حفظت عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین فاما احدہ فبسطہ واما الآخر فلو بسطہ قطع ھذا البلعوم۔ صحیح بخاری۔ ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 قسم کے علوم کے برتن حاصل کیے، تو ان میں سے ایک کو تو میں نے پھیلا دیا، اور اگر دوسرا بھی پھیلا دوں تو یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ اس حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا حدث الناس ما یعقلون ولا تحدث الناس ما ینکرون اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ ترجمہ: لوگوں کو وہی بات بتاؤ جو ان کی عقل میں آئے، اور ایسی بات نہ بتاؤ جس کا وہ انکار کر دیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے؟ مذکورہ بالا روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علوم 2 طرح کے ہیں، ایک ظاہری شریعت کا علم جس کا حاصل کرنا اور اس کی اہل لوگوں کو تعلیم دینا فرض عین ہے، جبکہ دوسرا باطنی حکمت کا علم جس کا حاصل کرنا فرض کفایہ اور نااہل کو اس کی تعلیم دینا گناہ ہے۔ حدیث مذکورہ میں حصول علم کی نیت اور اس کے استعمال یا اس پر عمل کے حوالے سے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو شخص دنیا کمانے کے لیے کسی علم و فن یا ہنر کو سیکھے گا اور اخلاص کے ساتھ مخلوق کی خدمت کے بجائے صرف اپنے اور اپنے خاندان کے لیے مال جمع کرے گا اور اس مال کے حصول کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا اور اپنی آخرت کی بربادی کی پرواہ نہیں کرے گا، اسے کسی علم کو سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں،
اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کہیں بھی کسی گڑھے میں جا گرے۔ لہذا علم صرف ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جن میں فکر آخرت ہو، تاکہ وہ اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے اس علم کا صحیح نیت کے ساتھ درست استعمال کر کے خلق خدا کی خدمت کر سکیں۔ عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، پروفیشنلز اور تاجر و صنعت کار وغیرہ جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور طرح طرح کے طریقوں سے اپنی مصنوعات و مال کو بیچ کر فانی دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اسی میدان میں حاصل کردہ علم سے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح علماء سوء اور جعلی پیر ضعیف الاعتقاد لوگوں سے نذرانے وصول کر کے ان کے ایمان و اعتقاد کو نقصان پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی جان و مال اور عزت سے کھیلتے ہیں۔ اس لیے حدیث مذکورہ کی روشنی میں نااہلوں کو کسی قسم کا علم نہیں سکھانا چاہیے، تاکہ وہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ تو لہذا جنہوں نے صحیح لوگوں کو علم پہنچایا، انہوں نے بھی معاشرے میں اپنی عزت بنائی اور ان کے شاگرد بھی دنیا میں پیشوائی عالم کے منصب تک پہنچے، اور جنہوں نے نااہل لوگوں کو علم سکھایا تو ان کی بھی بدنامی ہوئی اور ان کے شاگردوں کی بھی بدنامی ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس پر خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔